السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 24 کلاس 10th سبجیکٹ بائیولوجی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میوچولزم۔ کل کے ٹاپک میں ہم نے سمبیوسس کو پڑھا تھا۔ سمبیوسس کی پھر ہم نے 3 اقسام پڑھی تھی: پیراسٹزم، میوچولزم اور کومینسلزم۔ تو کل ہم نے پیراسٹزم کو ڈیٹیل سے بیان کیا تھا۔ آج ہم میوچولزم کو ڈیٹیل سے بیان کریں گے۔ میوچولزم خوراک حاصل کرنے کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس میں دونوں فریقین کو فائدہ ہوتا ہے، نقصان کسی کو نہیں ہوتا۔ ایسے رشتے کو، ایسے تعلق کو میوچولزم کہتے ہیں۔ میوچولزم ایک ایسا تعلق، ایک ایسا رشتہ جس میں بوتھ آرگنزمز آر بینیفٹڈ، خوراک حاصل کرتے دوران دونوں جانداروں کو فائدہ ہوتا ہے، ان میں سے نقصان کسی کو نہیں ہوتا۔ ایسے رشتے کو، ایسے تعلق کو میوچولزم کہتے ہیں۔ یہ ایک میوچولزم ایسا رشتہ ہوتا ہے جس میں 2 مختلف جاندار خوراک حاصل کرنے کے لیے اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے زندگی گزارتے ہیں، تھوڑے عرصے کے لیے یا لمبے عرصے کے لیے اکٹھے زندگی گزارتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے خوراک حاصل کرتے ہیں اور دونوں فریقین کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے رشتے کو میوچولزم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر پودوں کے اندر جو میوچولزم کا رشتہ ہے جس میں دونوں فریقین کو فائدہ ہوتا ہے وہ مائکورائزا کہلاتا ہے۔ مائکورائزا ایک ایسا تعلق ہوتا ہے جس میں فنجائی اور پودے اکٹھے رہتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ پھلی دار پودے جیسے کہ مونگ پھلی ہو گئی، نٹس ہو گئے، پھلیوں والے جتنے بھی پودے ہوتے ہیں، خاص طور پر جو اینجیوسپرمک پلانٹ ہوتے ہیں، پھول والے پودے، اور اسی طرح جو فیملی آرکیڈیسی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جو پھولوں والی فیملی ہوتی ہے پودوں کی، ان کی جڑوں میں خاص طور پر کچھ فنجائی پائے جاتے ہیں جو نائٹروجن کو فکس کرتے ہیں، نائٹروجن کو نائٹریٹس میں تبدیل کر کے پودوں کو فراہم کرتے ہیں نائٹروجن۔ تو اس طرح وہ پودوں کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، پودوں کی پیداوار کو زیادہ بڑھا رہے ہوتے ہیں، پودوں کے لیے غذائی اجزاء مکمل کر رہے ہوتے ہیں، پودوں میں نائٹروجن کی کمی کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ نائٹروجن فکسنگ آرگنزم ہوتے ہیں۔ یہ پودوں کے لیے نائٹروجن گیس کو نائٹریٹس یا نائٹرائٹس میں تبدیل کر کے پودوں کو فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ پودوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ پودوں کی جڑوں میں روٹ نوڈیولز کی صورت میں جو پائے جاتے ہیں، یہ وہاں سے پودوں سے خوراک بھی حاصل کرتے ہیں اور وہاں پر رہنے کی جگہ بھی لیتے ہیں، وہاں سے حفاظت بھی لیتے ہیں۔ تو اس طرح ان کو پودوں سے فائدہ ہوتا ہے کہ یہ خوراک لیتے ہیں پودوں سے، وہ جو گلوکوز ہوتی ہے، سکروز ہوتی ہے، جو بھی خوراک پودوں کے اندر ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے، جو جڑوں میں آ رہی ہوتی ہے خوراک، وہاں سے یہ پودوں سے خوراک لیتے ہیں، رہنے کی جگہ لیتے ہیں۔ بدلے میں یہ پودوں کو نائٹروجن گیس کو نائٹریٹس میں تبدیل کر کے دے رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ یہاں پر اس رشتے میں، اس تعلق میں دونوں فریقین کو فائدہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا ایسے رشتے کو میوچولزم کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں اینیملز کی، جانوروں کی بات کریں، تو جانوروں میں ایک مثال لیتے ہیں ہم ٹرمٹس کی۔ ٹرمٹس ایک دیمک ہوتا ہے جو لکڑی کو کھاتا ہے۔ ٹرمٹ ایک ایسا جانور ہوتا ہے، ایک ایسا چھوٹا سا ایک انورٹیبریٹ ہوتا ہے جسے دیمک کہتے ہیں۔ یہ لکڑی کو کتر کتر کر کھاتا ہے۔ جب یہ لکڑی کو کھا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر لکڑی کو ڈائجسٹ کرنے کی پاور نہیں ہوتی، اس کے اندر وہ انزائم، وہ کیمیکل نہیں ہوتے جو لکڑی کو خوراک کے طور پر ڈائجسٹ کر سکیں۔ تو پھر اس دیمک کے اندر ایک اور جانور ہوتا ہے یونی سیلولر، جسے پروٹوزوا کہتے ہیں۔ یہ پروٹوزوا اس ٹرمٹ دیمک کے اندر ہوتا ہے اور یہ ڈائجسٹو انزائم پیدا کرتا ہے اور اس لکڑی کو ہضم کرتا ہے۔ اس طرح اس پروٹوزوا کو جو دیمک سے فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس دیمک کے اندر رہتا ہے، حفاظت لیتا ہے، اس سے خوراک حاصل کرتا ہے۔ جتنی خوراک وہ ٹرمٹ یا دیمک لکڑی کو کاٹ کاٹ کر حاصل کر رہا ہوتا ہے، تو اس لکڑی کو یہ بھی خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے پروٹوزوا۔
بدلے میں یہ کیا فائدہ دیتا ہے دیمک کو؟ پروٹوزوا کے اندر ڈائجسٹو انزائم ہوتے ہیں. یہ وہ ڈائجسٹو انزائم یا کیمیکل اس لکڑی پر جو کہ دیمک نے کھائی ہوتی ہے ان کے اندر ڈائجسٹو انزائم چھوڑتا ہے، اور وہ ڈائجسٹو انزائم اس لکڑی کو کاربوہائیڈریٹس میں، گلوکوز میں یا فرکٹوز میں یا سکروز میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور اس طرح پھر وہ خوراک یہ دیمک بھی استعمال کر لیتا ہے. پروٹوزوا اس دیمک کے اندر رہتا ہے، حفاظت لیتا ہے اور خوراک حاصل کرتا ہے. بدلے میں یہ اس لکڑی کو ڈائجسٹ کر کے اس دیمک کو بھی دیتا ہے، تو دیمک بھی خوراک حاصل کرتا ہے. اس طرح اس میں دونوں فریقین کو فائدہ ہو رہا ہے، تو ایسے رشتے کو میوچولیزم کہتے ہیں. دونوں کو ایسا رشتہ جس میں بوتھ دا آرگنزمز گیٹ بینیفٹڈ ود ایچ ادر، ایسا رشتہ جس میں دونوں فریقین کو فائدہ ہو، اس رشتے کو میوچولیزم کہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کے ٹاپک میں ہم ایک اور تعلق پڑھیں گے جانداروں کے درمیان خوراک حاصل کرنے کا، اور وہ ہے کومنسلزم. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم ڈیٹیل میں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.